फेमस है। इनको हम जैसे अब वो नॉर्थ कोरिया वाले इस्तेमाल हो रहे हैं ना यूक्रेन में, उसी तरह पाकिस्तान की फौज को भी हम इस्तेमाल करेंगे आगे जब जंगें लगेंगी तो। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनके तो इतने बुरे हालात हो गए हैं, ये तो अपने मुल्क में ही खाना जंगी करवा देंगे, तो इनके साथ हम कैसे चल सकते हैं। तो उनको फेस सेविंग देने के लिए, उनको बचाने के लिए वो कह रहे हैं इस पागल को हटाते हैं ऊपर से, आसिम मुनीर को, और उसकी जगह और कोई जर्नैल, जिस तरह वो उसका एक का इन्होंने तैयारा तबाह किया था, क्या नाम था उसका, ज़िया उल हक का, उसी तरह की कोई गेम होगी और उसके बाद कोई नए बंदे आएंगे इनमें। और ये इसलिए आएंगे क्योंकि अमेरिका की बिडिंग और कर सके, क्योंकि ये बंदा नहीं कर सकता। कोशिश कर रहा है ये, लेकिन इसको पता ही नहीं है इसने गेम कैसे चलानी है, क्योंकि अपने मुल्क में ही जिस मकसद के लिए उन्होंने पाकिस्तान फौज बनाई थी अंग्रेज ने, और जो पाकिस्तान इनको दिया था कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने जंग लड़ी थी, जब कांग्रेस ने मना कर दिया था कि हम नहीं अपने बंदे भेजते, हिंदू को नहीं हम भेजते लड़ने के लिए, वहां मुस्लिम लीग ने कहा था कि मुसलमान जाएं लड़ें, तो ये जिहाद है। और उसके बदले में जब पाकिस्तान बना था तो एकदम ये पावर में दोबारा आ गए हमारे फौजी। तो उनका ख्याल अभी भी ये है कि हमारी फौज को इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे जब जंगें लगेंगी तो मैन पावर चाहिए होगी। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनमें लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे उस दिन अपना BFT भाई को मैंने कहा था कि यार आपने भी क्वीन की और उसके अगलों की कस्में खाई हुई हैं कि लड़ने मरने के लिए, तो ये जब लड़ाई शुरू होगी यूक्रेन में तो आपको भेजेंगे। तो वो कहता है मैं भाग जाऊंगा, मैं तो इनको मिलूंगा भी नहीं। मतलब ये है कि हम सबके यही हालात हैं और इनके अपने गोरों के भी यही हालात है, लड़ने के लिए कोई नहीं तैयार। तो लड़ने के लिए वही अपनी पाकिस्तानी फौज ही आएगी, इनके लिए जाने देगी और इनके लिए जो कहते हैं हम शहीद हो गए हैं। तो क्या ख्याल है, इसमें कोई सदाकत हो सकती है कि ऐसा कुछ हो जाए जिस तरह उनका कांग्रेस वालों ने पास किया ये लॉ, या वैसे ही टोपी ड्रामा है? जी बस्कोर भाई, आप क्या कहते हैं सईद भाई? अच्छा, जी जी जी, सईद सईद बोले आप, सईद बोलो। मैंने बस शॉर्ट सी बात करनी है कि ये ना, ये जो कहा जा रहा था कि तब्दीली वहीं से शुरू होगी और वहाँ पर भी प्रेशर है, लोग काम कर रहे हैं, हमारे जैसे हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो शायद जेन्युइन हो और इसका कुछ ना कुछ असर आए और तब्दीली यहाँ पर हमारे यहाँ, वो ज़िया उल हक जैसी हो या जैसी मर्ज़ी हो, जाना चाहिए, ये बंदा जाना चाहिए। और उसके साथ जितने इसके दुम छल्ले हैं, फराड ईसा जो टाइप, ये सारे गलत हों तो अच्छा ही होगा। जी जी फैसल भाई, आप क्या कहते हैं? आपने सुना ये तैमूर का सवाल? जी मैंने सुना है इनका, तैमूर भाई का सवाल। तो अच्छा है, जितना भी करप्ट माफिया बैठा हुआ है हमारे ऊपर, इन सब को जाना चाहिए। 75 साल से देख रहे हैं, तो इनसे तो एक इंच ज़मीन फतह नहीं हो सकी। ये बस अपने ही बंदे फतह कर रहे हैं पाकिस्तान में। आप समझते हैं कि ये काम जो अमेरिका वाला चाह रहे हैं कर देगा? होना चाहिए। होना तो चाहिए, वो करेगा या नहीं करेगा ये तो बात की बात है ना। बहरहाल चले आप फिर म्यूट लगाए, मैं आगे मोहम्मद भाई से पूछता हूँ। मोहम्मद भाई, आप क्या कहते हैं? मोहम्मद भाई, आप हमारे साथ हैं? चले, मोहम्मद भाई शायद बिजी हैं। फौजिया, आप हैं? कौन से मोहम्मद भाई? अपना आसिफ भाई किससे बात कर रहे हैं आप? यहाँ मोहम्मद तो कोई नहीं बैठा हुआ। ऊपर देखे ना, आपके ऊपर कौन बैठा है? नहीं है, मेरी तरफ तो ये खाली नज़र आ रहा है मुझे। हैं? नहीं, मोहम्मद भाई बैठे हुए हैं। अच्छा, ये मैंने नए अपने उठाए हैं रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम जी रावलपिंडी। तैमूर अपने रावलपिंडी ने बंदे आए ने। अस्सलाम वालेकुम जी। आसिफ भाई, मैं 1 मिनट इनसे इंटरव्यू लेके आपके हवाले करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रावलपिंडी, आप म्यूट खोलेंगे, इधर बात करेंगे, अपना तारुफ करा दें। आप मेरी टीम मेंबर हैं, आपको मैंने उठाया इसलिए। जी, म्यूट खोल के बात करें, अपना तारुफ करवाएं सरकार। हेलो,
आसिफ भाई ये तमूर भाई ये बोल नहीं रहे। अच्छा 5 मिनट वेट करें, ठीक है जी, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जी। आसिफ भाई आपके ये अच्छा तमूर तमूर का फौजिया से भी पूछ रहा, फौजिया भी जवाब नहीं दे रहे। फौजिया जवाब नहीं देती होती, इसका जवाब मैं देता हूँ, इसको एक थोड़ा सा मैं जवाब देता हूँ, फिर आप देना, ठीक है। इसको आसान ऐसे कर दें, इसको आसान ऐसे कर दें کہ امریکہ کے خیال میں اگر پاکستانی فوج اپنے ملک میں ہی لڑ پڑی تو پھر امریکہ کی کسی کام کی نہیں رہے گی. انہیں چاہیے کہ یہ جو 25 کروڑ کی آبادی ہے اس کو چینل کر کے ہماری فوج ان کے لیے جس طرح غلامی کرتی ہے اکٹھے کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح کینن فاڈر جس کو بولتے ہیں وہ جو بندوقوں کے آگے پھینکنے کے لیے وہ ہمیں لے کے جائیں جنگوں پہ. تو اس لیے وہ نہیں سمجھتے کہ یہ بندہ اس کام کے لیے موضوع ہے کیونکہ آپس میں لڑوا دے گا تو پھر کسی کام جو کرے گا نہیں ملک یا فوج ہماری. تو کیا خیال ہے؟ میرا تھوڑا سا مختلف ہے، میں تھوڑا سا اسے سوچ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو وہ بھائی دیکھیں آپ 4 دن پہلے یعنی کہ 1 ہفتہ پہلے نا جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا نا اپنا عدت کیس والا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پینک ہو رہے تھے ہمارے جج بھی اور یہ بھی منیرا مستری بھی. انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ججوں میں آپس میں وہ پھوٹ پڑ رہی ہے اور یہ سلسلہ کچھ ہو رہا ہے. تو گو ایڈ ملا تھا امریکہ سے اسے، انہوں نے اس فیصلے کو روک کے تو انہوں نے پھر اس چیز کو لے کے یہ پھر امریکہ سے ملا، یہ اس کی ملاقات ہوئی ہے اور اسے وہاں سے گو ایڈ ملا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس نے پھر سب کو کہا اور پوری ٹیم لے کے، تو اس نے پھر ججوں کو بھی کانفیڈنس میں لیا اور خود بھی، اور اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا تقریریں بھی ہوئی اور سارا سلسلہ ہوا. تو ایک طرف سے انہوں نے اسے گو ایڈ دیا تھا، لیکن آج کل جو ہو رہا ہے، جو آج کی گراؤنڈ ریالٹی جو ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آج انہوں نے سینٹ میں جو بل ان کا پاس ہوا ہے یا جیسا کیا انہوں نے، یعنی کہ ایک طرف سے انہوں نے پیار تھپڑ مارا ہے اور ایک طرف سے پیار کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیز کو استعمال کریں گے، وہ گیم کر رہے ہیں اور انہوں نے استعمال ہونا ہے اور یہ استعمال ہوتے رہیں گے. اور تمہارا سگنل جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. جی آصف بھائی آپ کیا کہتے ہو؟ جی 1 دن پہلے ہی تو وہ یہ بیان دے چکے ہیں، انہوں نے اینٹی ٹیررزم کے خلاف جو ایکشن لینا ہے پشاور میں، بلوچستان میں، KPK میں، وہ لے سکتے ہیں. تو 1 دن پہلے یہ بیان دے کر دوسرے دن انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں کہ ذرا مرہم رکھی ہے، زخم کے اوپر تھوڑی سی پٹی لگائی ہے. کیونکہ اصل میں وائٹ ہاؤس میں روز جب بھی کوئی فارن ہوتا ہے نا، جو کانفرنس ہوتی ہے وہ بلاتے ہیں جرنلسٹ کو، تو ہر دفعہ ہی پاکستان کا آواز جو سوال اٹھتا ہے. تو ان کو بھی انہوں نے پھر سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے، کیونکہ 100 کال جمہوریت تو وہ کہتے ہیں نا جمہوریت، تو جمہوریت کی سیدھی سی بات ہے. اب ساری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا نے کہا ہے کہ 8 جنوری کو جو فروری کو الیکشن ہوئے ہیں اس میں عمران خان تقریباً 80% اکثریت سے جیتا ہے. اب ان چیزوں نے یہ خود ایکسیپٹ بھی کر چکے ہیں. اب اس کو اگر عوام کا مینڈیٹ نہیں دیتے تو پھر یہ 100 کال جمہوریت، پھر تو موقع پر لوگ کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے آپ ڈکٹیٹر کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو بھی کور کرنا ہوتا ہے. اور جب بھی وہاں وائٹ ہاؤس میں سوالات ہوتے ہیں اور جب فارن ڈپارٹمنٹ میں ان کے جو سوال ہوتے ہیں ان سے، تو یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم تو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ہیں. لیکن دوسری طرف کل انہوں نے یہ خود بیان دیا ہوا ہے. اور یہ جو بات کر رہا تھا نا تیمور کی، ایک یہ جائے گا تو نیا آ جائے گا، شاید وہ اچھا ہو. جب باجوہ گیا تھا نا تو ہم بھی بڑے خوشی چھلانگے مار رہے تھے کہ حافظ صاحب آئے ہیں. تو حافظ صاحب نے جو 2 دنوں میں 2 سالوں میں ہمارے تماشا دکھایا ہے، جو ظلم زیادتیاں کی ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ پچھلے بچھو کو بول کر اگلا بچھو ذرا زیادہ دنگ مار رہا ہے اور زیادہ زہر اگل رہا ہے. تو یہ نہ ہو کہ یہ چلا جائے تو جو اس سے اگلا ہے وہ اس کا بھی باپ نکلے. لہٰذا ان کو بالکل جو ہے نا کلین صفائی ان کو کرنا پڑے گا. یہ سسٹم اب اس قابل نہیں رہ گیا کہ یہ پاکستان کو جو ترقی کے راستے پر لے کر جائے گا. وہ جب تک یہ کالی بھیڑیں موجود ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں. کون سا ڈپارٹمنٹ آپ مجھے بتا سکتے ہیں پاکستان میں جو لا اور قانون کے مطابق کام کر رہا ہے؟ اچھا آصف بھائی، نئی بھائی کو السلام علیکم کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں. اور میں جا رہا ہوں، یہ صحیح کہہ رہا ہے، محمد بیٹھا ہوا نہیں ہے، میں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں، نظر نہیں آ رہا. مجھے نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. میں ریزیوم کر کے واپس آ رہا ہوں، اپنی بیلٹ اور سیٹیں باندھ کے رکھنا، ٹھیک ہے؟ میں واپس آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے بھی نظر آ رہے ہیں وہ بیٹھے ہوئے، ایسی مجھے بھی یہاں سے نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری آئی ڈی سے نہیں نظر آ رہے تھے. میں واپس آ رہا ہوں. تیمور بھائی نے کیا رولا ڈالا ہوا، کیا ہو گیا؟
नहीं किया। बोला डाला पता नहीं। वो कल सवाल आज उन्होंने व्हाइट हाउस ने जो कहा है कि हम जो है जमहूरियत के साथ हैं, वो डजंट मैटर, वो कुछ नहीं कहते हैं। आपको क्या लगता है पूरा पाकिस्तान बर्बाद कर दिया जिन्होंने, आप उनसे इस तरह की को करते हैं कि वो इसको निकालेंगे तो ये करेंगे। ये इस तरह के लोग अमेरिका को अच्छे लगते हैं, जिस तरह ये यूज़ हो रहा है ना हरामज़ादा हाफिज, इस तरह के कहना नहीं चाहिए मगर उसने नाम ही इसी तरह रखा हुआ है मनीरा। तो इस तरह के लोग तो वो खुश होते हैं ये उनके आगे जिस तरह से काम करते हैं। सो आप लोग ये बातें ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गया है वहाँ से, उसकी एक्सटेंशन होएगी, फिर पाकिस्तान के लोगों को जो नचवाया जाएगा वो देखना। हमने ये बातें नहीं की। तैमूर ने ये सवाल रखा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आई है स्टेट डिपार्टमेंट से, उसकी वो बात कर रहा था क्या कहा है उन्होंने वहाँ पे कि हम जी जो मैंडेट है उसके साथ है। तो वही मैं जवाब दे रहा था तैमूर को कि एक दिन पहले उन्होंने कहा है मुनीरे को कि तुम जो एंटी टेररिस्ट का जो अटैक कर रहे हो, जो कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, जो मुहिम चला रहे हो, वो जारी रखो कोयटा में, KPK में। आज वो नया बयान दे रहे हैं इसलिए कि व्हाइट हाउस के सामने जब भी प्रेस होती है, वो जो उनकी डेली कॉन्फ्रेंस होती है ना, जब वो ब्रीफिंग देते हैं अपने मुल्क के लिए, तो उसमें फॉरेनर जर्नलिस्ट ही बैठे होते हैं, तो वो सवाल करते हैं हर दफ़ा पाकिस्तान के बारे में। तो क्योंकि इन लोगों ने उस पर भी जख्म देकर थोड़ी सी मरहम रखनी होती है, और इनका सो कॉल जमहूरी का बाबा बना होता है जमहूरियत का ये अमेरिका, उसने उसको भी अपने अवाम के लिए भी भरम रखना होता है कि हम लोग जमहूरियत के साथ हैं। अगर वो ना माने मैंडेट को तो फिर तो वो डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस तरफ डायरेक्ट नहीं आना चाहते। हालांकि सीधी सी बात है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का क्या मतलब है कि 2 साल में को 25 फेरे वो लगा चुका है व्हाइट हाउस के। वाई, सीधी सी बात है ना कि क्यों जाता है वहां पर, वो इसका क्या काम है? ये तो मुल्क के लिए बना है, जनरल के अमेरिका के लिए बना है। ये तो अंधे को भी नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस वाले पागल तो नहीं है, वो जर्नलिस्ट पागल है अमेरिका में जो बैठे सवाल कर रहे होते हैं। करते हैं तो फिर वहीं जाएंगे ना। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, तो उनको फिर क्योंकि उन्होंने अपनी आवाम को भी तो राजी रखना है कि हम तो जमहूरियत पसंद है, हमारे मुल्क में तो डेमोक्रेसी है। सोच जिसको आते जाते सलूट पड़ा करते थे, इन्होंने अपना लेवल इतना गिरा लिया है। ये रोज रोज के व्हाइट हाउस के चक्कर, ये मिन्नतें, ये रिश्वतें, ये पैसा लेना, जजीरे लेना, इन्होंने अपना मॉरल गिरा लिया बहुत ज्यादा। और अब ये हालात हैं कि उन्होंने कह दिया कि ये तो माँ भी बेच देते हैं। तो फिर आप खुद सोचें कि जिन्होंने इनको ये कह दिया हुआ है कि माँ भी बेच देते हैं डॉलर के लिए, वो इनसे खुश हैं। कुछ भी नहीं करेंगे वो, कुछ नहीं होगा। लेकिन देखें, डॉलर पर तो कल हम बात कर चुके हैं ना, डॉलर की बात नहीं है, अमेरिका का एजेंडा है, सीधी सी बात है। वो रशिया को कंटेनमेंट में लाना चाहता है, इंडिया को बाहर रहा है, ताकि अफगानिस्तान से जो बेइज्जती हुई है इनकी 28 मुल्कों की, फौजों को कुत्ते की तरह भगाया उन्होंने, तो बदला लेने के लिए इसको कंटेनमेंट, क्योंकि रशिया अब चाइना जो है ना, वो बांग्लादेश अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 100 अरब से ज़्यादा की डॉलर की कंट्रैक्ट मायदे शायद हो गए हैं उनके। तो अब ये देख रहे हैं कि एक तो वो मुल्क हमसे फतह नहीं हुआ, ऊपर से चाइना आकर बैठ गया वहाँ पर, तो इसलिए अब इनको उकसा रहे हैं। एक तो चाइना की जो सीधी सी बात है कि ये लोग अब फंस गए हैं, और जितनी चाइना तरक्की कर रहा है खासकर इकोनॉमिकल वे में, तो अब तो इनको समझ आ रही है कि हमारी तो अब दाल गलनी नहीं पूरे एशिया में कहीं से भी। तो इस चीज़ के लिए वो डॉलर दें या ना दें, क्योंकि ये तो पहले से ही उनके गुलाम हैं, उनके बगैर तो ना इनकी हुकूमत बनती है, बल्कि इमरान खान की हुकूमत गिराने वाले भी तो अमेरिकन ही है ना। साइफर कहाँ से आया था? की तरफ से इनको जवाब मिला। उन्होंने कहा पहले ये अपना सियासी इस्तेहकाम लेके आओ मुल्क में, सिक्योरिटी अपनी ठीक करो, फिर हमारे पास आओ। उन्होंने तो चिट्टा जवाब दिया। उन्होंने आज अरसे के बाद आज दिखाई है न्यूज़ चैनल्स ने उसकी तकरीर, जो वो आया था चाइना से, उनका पता नहीं उसको क्या, तो उसकी तकरीर उन्होंने आज दिखाई है। आज मैंने उसका एक आराम से बैठ के एक एक वर्ड सुना। उसने कहा कि जब तक ये चीज़ें नहीं होती तो हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने भी जवाब दिया इनको। इस चीज़ को लेके ये किसने दिखाया? ये इसलिए दिखाया गया कि आज वो जो मौलाना फजलुर रहमान है ना, उसने रोला बहुत शोर मचाया हुआ है कि इनको अब इधर से जवाब मिल चुका है, क्योंकि ये वो
وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں مولانا کو ہوا کیا، آج وہ بڑا اچھا بن رہا تھا پی ٹی آئی کے لیے. کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا تب بھی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، انہوں نے بیٹھے نہیں ہیں، بیٹھنا چاہیے تھا ان کو. اور اس نے کافی اچھی باتیں کی ہیں، اور پتہ نہیں وہ کیوں اچھا بن رہا ہے، مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ چائنا کی طرف سے ان کو جواب مل چکا ہے. امریکہ ہی ہے، اس کی بات سنیں گے اور پھر اسی سے ڈالر ملنے والے ہیں ان کو، اور کوئی نہیں رہ گیا ہوا. اچھا تو یہ آصف بھائی پھر آپ کا مطلب ہے کہ یہ ٹوپی ڈرامہ لگا ہوا ہے، یہ آپ کوئی اس میں ان حقیقت نہیں. باتوں پہ بلیو نہ کریں تیمور بھائی، یہ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوگا. آپ لیکن دیکھیں آپ کی بات میں وزن تو ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آرگیومنٹ کو نہیں، وہ ماننے والا آرگیومنٹ کہ امریکہ پاک فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ یہ ان کی فوج ہے تو ان کو ضرورت پڑے گی ان کی. تو اس لیے اگر کچھ جنرلوں نے ان کو قائل کر لیا ہو اس چیز پہ کہ بھائی ہم نے آپ کی جنگ لڑنی ہے، اگر ہم آپس میں ادھر لڑیں گے تو پھر آپ کی جنگ ہم کیسے لڑیں گے. تو یہ بات اس میں بھی وزن ہے، میرے اندازے میں تو اس بات میں وزن ہے، اور اگر اس کو ہٹایا جاتا ہے تو یہ بات پروف بھی ہو جائے گی. نہیں وہ نہیں بات، ٹھیک ہے ایکسٹینشن نہیں دیں گے نا، ایکسٹینشن نہیں دیں گے. پہلی تو بات ہے کہ والا بندہ اس 2 مہینے کے اندر اگر ایکسٹینشن ان کی نہیں ہوئی تو پھر تو سمجھ آتی ہے ان کی بات ٹھیک ہے. لیکن میں نے پہلے بھی بولا ہے، آپ چلے گئے تھے کہ جب باجوہ گیا تھا تو ہم لوگوں نے چھلانگیں لگائی تھی، خوشیاں منائی تھی کہ حافظ صاحب آ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ باجوے کا بھی پیو نکلا ہے یہ. تو یہ اب اگر انہوں نے منائی تھی، مجھے تو پہلے پتا تھا یہ کیا چیز ہے، مجھے تو یہ پہلے پتا تھا اس کا. ہاں لیکن اگر حافظ گیا، کنجر ہے. اگر حافظ گیا اگر حافظ گیا تو اس کے بعد اس کا بھی باپ آ گیا تو پھر کیا کریں گے ہم؟ نہیں اس کا باپ دیکھیں، یہ 2-3 جو ان کے باپ ہیں نا وہ سب سامنے ہیں. وہ جو ڈیٹھی ایری ہو گیا یا نہیں اب جو آئے گا ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے نا. ندیم انجم. نہیں تیمور بھائی، دیکھیں ملٹری چیف بنتا بھی ایک دم نہیں بنتا ہے، اس کے لیے 3-4 نام سامنے آتے ہیں تو پھر منظوری ہوتی ہے نا. لیکن ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہے وہ اگلے 2 مہینے میں کلیئر ہو جائے گا، اس کی ایکسٹینشن ہونی ہے کہ نہیں. اس کی ایکسٹینشن ہوگی، مجھے لگتا ہے اس طرح سے آپ یاد رکھنا اس کی وہ ہاں تو ایکسٹینشن پھر یہ رہے گا. جو ان کے اگر اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے امریکن اس سے خوش ہیں، اور اگر اس کی ایکسٹینشن نہیں آتی اور نیا کوئی آتا ہے تو میرا اندازہ ہے کہ پالیسی شفٹ آئے گا، اور پالیسی شفٹ آئے گا کیونکہ یہ لوگ اتنے گندے ہو چکے ہیں عوام کی نظر میں. امریکن نہیں چاہتے کہ یہ کمزور ہوں کیونکہ یہ امریکہ کی فوج ہے. اگر کوئی نیا آرمی چیف آیا تو وہ آپ دیکھیں گے وہ ذرا ڈھیلی ڈولی باتیں کرے گا، اور وہ کہے گا نہیں الیکشن واپس ہو، یہ وہ ایسی فنکاری کرے گا ہیلنگ ٹچ کی، اور آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، آپ نے چھلانگیں نہیں مارنی کہ پاک فوج دوبارہ اچھی ہوگی. میں آپ کو یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ سب امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، جب یہ اچھے بھی ہوں گے تب بھی امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، ابھی برے ہیں ابھی بھی امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں. ہاں جی، عزم استحکام شروع ہو چکا نا، تو اس کا مطلب یہ بہتر اشاروں پہ ناچ رہا ہے، اس کو ایکسٹینشن ملے گی. میں نے جو پتہ کیا ہے نا تھوڑی جگہ سے، وہ کہہ رہے ہیں عزم و استحکام شکام کوئی نہیں ہو رہا، لوگوں نے پتھر مارے ہیں ان کو ادھر اور یہ بھاگ گئے وہاں سے، تو وہ سارے ادھر ایکا ہو گیا ہے، وہاں یہ کوئی آپریشن نہیں کر سکتے آپ. پتھر کدھر اور ٹینک کدھر، یہ ٹھیک ہے لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے، وہ ایک اچھی بات ہے، مگر اگر سوچا جائے تو ٹینکس کے آگے پتھر کیا ہے؟ وہ تو پھر سول وار ہوگی نا، اگر انہوں نے عوام کے آگے اس طرح کر دیا پھر تو سول وار شروع ہو جائے گی. اتنا ان میں وہ نہیں ہے، تپڑ نہیں ہے، یہ بس یہ ایسا ہی ہے کہ ماؤں بہنوں کو اٹھا کے لے جائیں، ایک گھر میں گھسیں باقی سارے ڈر کے بیٹھ جائیں. وہ کام تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن پوری آبادیوں کو لیول کرنے کے لیے ان کو جو عوامی سپورٹ چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے. بالکل. یہ تیمور بھائی ایک بات بتاؤں، یہ باسکر بھائی اور میں اور نعیم بھائی اور ہم سب قسم ہم ڈیف نہیں ہیں، تھوڑے سے آہستہ بولیں، مذاق کر رہی ہیں مگر تھوڑے سے آہستہ بولیں تو اچھا ہوتا ہے. اس نے ٹیلیفون اپنا دور رکھا ہوا ہوتا ہے، سیٹ سے اس کی سیٹ سے دور ہوتا ہے وہ ٹیلیفون. تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے تیمور بھائی بتاؤ؟ وہ تھوڑا سیٹ ہے نا، سیٹ سے دور رکھا ہوا اس نے. اس میں کان کھا لیے جس دن سے آئے ہیں یہ. اچھا میں ابھی آتی ہوں واپس. اچھا ہاں یہ بات ہے کہ تیمور بھائی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں، وہ ان کے فیوریٹ ہیں اور نہیں جائیں گے کہیں بھی. میں آتی ہوں دوسری طرف سے. تیمور بھائی ناراض تو نہیں ہوئے گی؟ نہیں ٹھیک ہے. السلام علیکم نعیم بھائی،
आपने अभी तक कोई बात नहीं की। नईम भाई, आपकी चिड़िया कैसी है? चिड़िया की तरह कबूतर हैं उनके पास। चिड़िया है उनके पास? पूछें, उन्होंने बहुत बताया था। नईम का भाई ने लगता है पूरा आसिफ भाई, मुझे तो कोई बात अस्सलाम वालेकुम यार। वो मैंने बताया था कि मैं फ़ोन से दूर ही होता हूँ हमेशा, तो इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। हाँ, एनीवेज मैं इसलिए नहीं बोला कि जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो फिर बच्चे नहीं बोलते। शाबाश। शाबाश। मैंने तो शास्त्री के साथ गोलियां खेली हुई हैं। मैं तो सबसे बड़ा हूँ। बिल्कुल सही है। नहीं यार, वो सियासत में तो आप लोग बड़े हैं ना यार, मैं तो बच्चा ही हूँ। मैं तो अभी आप क्या कहना है। आपने फौजिया को कह दिया बड़ा। ओए 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 हाँ, नहीं तो फौजिया। फौजिया मतलब ये देखे ना, बात ये कि ये जो मामलात हैं उनमें फौजिया बड़ी हैं। शायद आपको बता ले। ये मैं तो लर्नर हूँ यार, मैं तो सीख रहा हूँ आप लोगों से। उम्र से आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अकल से। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, ये फोन किसका बज रहा है? ये फ़ोन मेरा बज रहा था, मैंने उठाया नहीं, मैं बात कर रहा था। आपको आवाज़ आ रही थी मेरी? जी जी, हमने सुन ली है। आपकी एक्सप्रेशन कबूल है, कबूल है, कबूल है। थैंक यू। मैं तो जा रही हूँ क्योंकि मैं तो शायद हो गई, इनकी काम मैं बड़ी हूँ, बुद्धू हूँ। अब फौजिया अब नहीं कहना कि मुर्शिद इन्होंने हमें बड़ा कह दिया। हाँ, शायद हमारा अरे बाबा, अकल में बड़ी हैं, अकल में कह रहा हूँ मैं। क्या हो गया? हाँ, तो ये कहे ना कि उनकी तारीफ कर रहे हैं आप। अकल देखे ना, अब भी आप गलत कह गया। अकल बड़ी नहीं होती, अकल ज्यादा होती है। बड़ी तो भैंस बड़ी, ये लफ्ज़ बड़ा पुराना है। हैं? घर पर ही, जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ घर पर ही आ जा। जी जी, मैं घर पे ही हूँ, सुबह से घर पे हूँ। तो हाँ, इसीलिए हमें बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। हाँ, वो हमारी बिटिया जो हैं वो आवाज़ें निकालती हैं। आज जनाब यहाँ पर भी 30 ग्रेड हो गया है। मुबारक हो आपको। क्या बात है। हमारे यहाँ तो आज बहुत प्यारा वेदर है। हमारे यहाँ आज था, मेरे ख्याल से 25 था, अभी 21 चल रहा है, बारिश हो रही है। हाँ, आपको तो होगी है। हमारे यहाँ हम ढूंढ रहे हैं बारिश है, बारिश। हमारे यहाँ तो पिछले एक हफ्ते से रोज़ाना ही हो रही है। आज सब किधर चले गए हैं? ओ भाई, ये मैं तो कहूँगा नहीं अब कुछ। वो सिर्फ एक ही शख्स की जब आर्डर आता है उसके आर्डर पर आते हैं। बाकी हमको तो वो कोई समझते नहीं है, इसलिए हम उन्हें याद भी नहीं करते। कोई नहीं आते हैं। मैं इनको 10 दफा शेयर करती हूँ, उसमें भी शेयर है। बहरहाल जी, ये अल्लाह रखा और अल्लाह देता, ये अल्लाह रखा और अल्लाह देता। एक ही शख्स के कहने पर आते हैं, मेरे कहने पर नहीं आते। सत्तार भाई, आप ग्रैंडपा ऑफ द OPF इमरान खान ब्रॉड हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब। मैं इस मतलब से बहुत खुश हुआ। ग्रैंडपा नहीं है वो लोग, तो कितने तो नहीं है भी हूँ ना मैं, रियल लाइफ में भी ग्रैंड फादर हूँ। तो मैं तो खुश हुआ इनके इस लफ्ज़ों से। अच्छा। और मेरे जितने भी हम उम्र हैं, तो उन सब की शादियाँ तो हो गई हैं, उनके बच्चे अभी छोटे हैं। तो लगता है जब मैं 100 साल का हूँ तो वो भी ग्रैंड फादर बन जाएंगे। अच्छी बात है। तो मैं तो एंजॉय करता हूँ सीधी बात। समटाइम भाई का पता करें आप लोग। हाँ, मैंने आपको कहा है, अब आप भेजें उससे मैसेज। हमें तो कोई जवाब नहीं आया। मैसेज करेंगे आप? मैंने मैसेज कर दिया ना, मैंने मैसेज कर दिया। हाँ फौजिया, आपने तमूर को नाराज कर दिया। तमूर बोले यार, तुम बोल नहीं रहे। मैं बोलता हूँ, लेकिन ये क्या कह सकते हैं, आवाज ही हमारी अच्छी नहीं लगती कुछ लोगों को, तो हम क्या कह सकते हैं। तो उर्दू में क्या शेर है, मैं बोलूँगा तो बोलता है। नहीं, आवाज़ माशाल्लाह बड़ी प्यारी भी आवाज़ भी है, बड़ा सही है। लेकिन वो जो है ना सिलसिला थोड़ा सा अब देखो,
महमूद भाई आए, महमूद भाई आ जाओ ऊपर। एक तो आज क्या बात है, आज तो लग रहा है वो कराची में जैसे वो बस चलती है ना, तो वो कंडक्टर आवाजें देता है, लालू खेत लालू खेत लालू खेत। आज तो ऐसे आवाजें लग रही हैं। ये फौजिया हमारी कंडक्टर ही है। वाला महमूद भाई को काफी अर्से बाद देखा मैंने। कभी आप हाँ वो उसे मुझे इंग्लैंड जाके लाना पड़ेगा। मैं अब आता हूँ इंग्लैंड में, फिर आते हैं। आए और इनको ले अच्छा नहीं भाई, आप क्या कर रहे हैं? आप शोर आ रहा है आपकी तरफ से। ओह आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आप काम करें, बाद में बात कर लें, कोई बात नहीं। नहीं आप बात करें, चिल करें, कोई मसला नहीं। असल में फौजिया इसलिए कहती है आवाज आता है कि ये इसने लगाए होते हैं कान में और खुद ये बर्तन धो रही होती है, अब करे क्या। हाँ ना, वही तो बात। एक्चुअली मैं आज किचन में हूँ, तो वो बेगम हमारी खाना बना रही है, मैं पाइनएप्पल काट रहा था, तो मेरे ख्याल से वो डोई चलाने की आवाज़ आ रही थी आपको। जी कोई बात नहीं, अच्छी आवाज है। क्या पकाया आज? जी मसर बनाए हैं हमने, चलो मसर चावल, मसर चावल। हाय वेरी नाइस। साथ में अचार। गर्मी के लिए बधी अच्छा हो गया था। गर्मी में पकता भी यही है। जी गर्मी में ऐसे ही होती है अच्छी जो चीजें। ओ यहाँ क्या गर्मी सर्दी, यहाँ तो सब कुछ चलता है। यहाँ तो हम गर्मी में पाए बनाते हैं, गर्मी में वो बनाते हैं, करेले बनाते हैं। ये सब जो है ना, ये पाकिस्तान की बातें हैं कि देख लो फौजिया, आज दूसरे बंदे ने भी पाए की बात कर दी। अस्सलाम वालेकुम ओसी भाई। जी वालेकुम सलाम जी, सारे बहनों को भाइयों को। आज हम आपको मिस कर रहे थे। अच्छा जी, क्या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है आज? आज ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बीएफटी के काम नहीं हो, सिस्टम नहीं सेट हो रहा, और आज बीएफटी नहीं है। और पहली दफा है कि बीएफटी के बगैर अब ब्रॉड चला है। सेट हो रहा, क्या हुआ? वो कुछ है, कोई बाद में बताऊंगा, लेकिन ये है कि आज किसी टाइम भी जो है वो बीएफटी की टेलीफोन की बैटरी तो नहीं खराब होगी? नहीं वो हमें कह रहा था कल के ड्रोन चाइना से मंगवा कर भेजे पाकिस्तान। लगता है वो आज खुद ही अपना ड्रोन बना रहा है, कोई यहीं से भेजेगा अब डायरेक्ट। हाँ, आज मेरा ख्याल है किसी बड़े किसे कहते हैं इनोवेटिव काम में लगा होगा। हाँ, वो उसने आज जो है ना, आज आसिफ भाई को कहा है कि आपने बैठना है, इनकी ड्यूटी है, ये अब उसकी जगह ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ जी, खाली उसने नहीं कहा, बोसों ने आज कहा है कि आप जवाब दें, हम सब नीचे बैठ के सुनते हैं। जबरदस्त है आसिफ भाई, आप भी। नहीं, आपने तो कल जो है ना काम दिखा दिया था, मैं भी थोड़ा सा कोशिश की है, तो अल्लाह खैर करे, सारी रोटी खाली हो गई। दूसरी तरफ से आती है, वापस आती है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं जी। आसिफ भाई, ओवर टू यू सर। ओसी भाई सॉरी, मैं आसी और ओसी में फर्क हो जाता है। ओसी भाई आप लेके चलें जी, बिस्मिल्लाह। आज बीएफटी के बाद आप पहली दफा मेरे ख्याल में होंगे, तो देखते हैं। नहीं जी, हम तो बस बैठ जाते हैं अपनी हिस्से की जो कहते हैं वो एक कतरा होता है अपने हिस्से का, वो चिड़िया वाला आपने सुना होगा, नमरूद की आग वाला वाक़या। हम तो अपने हिस्से का कतरा डालते हैं। आसिफ भाई जो हैं वो फ्लैग बेरर हैं, ये जो हैं ये ओसी भाई आपने मास्टर हैं आपके। आपने खाली चिड़िया का सुना है, वो कछुए का भी बताया करो ना। वो जो छोटा सा नहीं होता, वो क्या कहते हैं, गिरगिट टाइप, वो भी था इस कहानी में। वो हवाएं मार रहा था, तो नहीं वो गिरगिट नहीं था, वो आग मारने वाला नहीं होता छोटा सा वो। हाँ, वो छोटा सा था। वो ही ना, तो उसे भी किसी ने पूछा तेरी हवा से या आग से कितनी आग बढ़ जाएगी, उसने कहा मैं भी अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। सही बात है। तो आग वाले भी हैं इस मुल्क के अंदर भी हैं, तो अल्लाह माफ करे, ये ऐसे भी है लोग। ड्रैगन कहलाता है। हाँ, वो ड्रैगन छोटा बड़ा होता है ना, लेकिन ये छोटा सा था उस जमाने में ना। अभी मुकम्मल नशोनुमा नहीं थी हुई इसका मतलब है। वो छोटा ही था। तो हमने तो बड़े बड़े ड्रैगन पाले हुए हैं उसी भाई, आपको पता ही है। आप भी हेड मास्टर हैं जी ब्रॉड के, आसिफ भाई आप भी लीडर हैं इस कौम के। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे तो कौम रही तो जल्दी नेड़े लगेगी।
ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੁੱਬੀ अच्छा ओसी भाई वो इस तमूर ने क्वेश्चन रखा हुआ था जी जी मेरे भाई कि करें आप रोटेट सर। तमूर ने क्वेश्चन रखा था तो आप ही लेके चले आ गए। तमूर आ यार बोल। तंबूर साहब आप नहीं माइक खोलो। आज मैं कहता हूँ जो ब्रॉड है ना, ये बाकी सब छोड़ें जी। आबिद भाई आज आप ब्रॉड चलाएं, हम आपको असिस्ट करते हैं, आज आप चलाएं ब्रॉड। सर यार मैं थोड़ा सा उस मूड में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ऐसे ऐसे तरह ही बंदा पक्का होता है। नया दलाला भी आ गए। पता है क्या, अपना ओपीए भाई आपके पास वो है तो सही है ना, वो जो जरगा हुआ था उससे शुरू कर लेना। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆबिद ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਭੁੰਨਣੀਆਂ ਨੇ। हाय हाय अच्छा आपको प्यार भी हो गया? ਵੀ ਸਿਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲੂਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੂ ਛੜਿਆ। जी अस्सलाम वालेकुम, लाला भी आ गया मेरा। क्या है, ठीक ठाक लाला बैठा था पहले, मैंने लाला देखा नहीं है कि लाला अब भी आया। लाला भी आया, लाला पहले आया हुआ था, पहले लाला आया था। अच्छा अच्छा, लाला क्या हाल चाल है सर? ठीक है अल्लाह का फजल, यानी आप लोगों को प्यार की तरफ भी रुझान हो गया। नहीं मैं तो आबिद भाई की बात कर रहा था लाला। अच्छा चले प्यार की बात पर फिर मैं आपको एक शेर सुनाकर म्यूट लगाता हूँ। चलो ठीक है। ना इधर का रहे ना उधर के रहे, कभी इस दर पे कभी उस दर पे, ए इश्क नादां तूने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। ये तो इसीलिए तो इसको नाम दिया गया इश्क का। इश्क में फिर सख्ती वगैरह और ये बर्दाश्त तो करनी पड़ती है। अच्छा मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ, थोड़ा सा इसमें फिर आगे लेके आप चलना से। ये जो आज अमेरिकन सेनेटर्स ने जो बात की है, कांग्रेस ने, ओसी भाई आप किस तरह देख रहे हैं? ये पता है ना आपको उन्होंने क्या कहा कि वो मीडिया मिस्त्री के साथ नहीं दे रहे? जी जी बिल्कुल मैंने देखा है। क्या कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्या कहते हैं? ये बड़ी अच्छी मूव है। और दूसरा ट्रंप का बयान भी एक आया है, वो आपने शायद नहीं देखा। उसने भी ये कहा कि मैं आ गया तो इमरान खान आज़ाद हो जाएगा। कांग्रेस ने तो उसी भाई ये इन्होंने पता है क्या किया, 313 मेंबर 333 मेंबर जो थे उन्होंने पाकिस्तानी इलेक्शन को मुस्तरद किया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और 14 या 15 लोगों ने अब्सटेन किया है। ऐसे ही है। और वो एब्सटेन भी आप समझें कि वो भी रिजेक्ट ही समझें, यानी कि रिजेक्ट ही समझे तो ये बहुत बड़ी बात है। ये उसकी वजह है ना, आपको पता है वजह क्या है? वहाँ पर भी एस्टेब्लिशमेंट जो नखरे करती है ना, वो सेम वही चीज़ है ना हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ इतनी बेगैरती तो नहीं है जो यहाँ पर है। तो ट्रंप ने इसका जो जोर है ना एस्टेब्लिशमेंट का, वो तकरीबन उसने भी तोड़ दिया है। तो अब ये कोई एलाई नहीं है हमारा, मतलब इमरान खान का ट्रंप, लेकिन अब ट्रंप के पास पॉपुलर लीडरशिप को मुस्तरद करने का भी कोई मतलब प्रोग्राम नहीं होगा। वो डायरेक्ट जब आएगा तो वो पहले पॉपुलर लीडरशिप की बात करेगा। ये उनकी तरफ से मूवमेंट हुई है, यानी ये कांग्रेस में। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, मामूली अपडेट नहीं है। बिल्कुल लाला, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बढ़िया। और ये असल में यहाँ जो आपका डायस्पोरा है जो वही बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले इनको की है कि ये जो पाकिस्तानी खासकर डॉक्टर फॉर्म्स है ना, उनका जो वेल्थ है वो है $250 बिलियन। और उन्होंने जो ट्रंप का इलेक्शन है इसमें से $500 मिलियन उन्होंने लगाना है, यानी उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है ट्रंप के साथ। किस लिए किया है? इमरान खान की वजह से। आप समझ गए ना? तो आपको जी जी, ये असल में इन्होंने आपने देखा इससे पहले जब ये डोनाल्ड लू
کی خارجہ کی جو کمیٹی تھی اس کے سامنے اس کو لایا گیا تھا، بالکل بالکل، وہ بھی آپ کے ڈائسپورا جو وہ یہاں سینٹ میں لایا گیا تھا۔ ہاں وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی اصل سب سے میں۔ بڑی چیز آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کانگریس ہوتی ہے، پھر سینٹ، پھر دوسرا۔ اصل میں نا لالا جو تبدیلی آئی ہے نا بیسیکلی ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے یہاں پہ امریکن ڈائسپورا کے مزاج، جو باقی ملکوں میں بھی نہیں آئی، رائٹ، وہ اس لیول پہ نہیں ہے۔ ہمارے بھی لوگ پہلے یہاں پہ ان کا لیول نہیں تھا، ان کا لیول کیا تھا کہ کوئی راجہ ریاض آ گیا ایئرپورٹ پہ اس کو لے آئے، ٹھیک ہے، راجہ ریاض کو ریسٹورانٹ کسی کے اندر کھانا شانا کھلا دیا، تصویریں کھنچوا دی، یو اور کے کی طرح۔ اس کے بدلے میں پاکستان جب گئے تو ادھر ایئرپورٹ پہ ان کو کوئی وی آئی پی وہاں پہ پروٹوکول مل گیا۔ اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑ مسیتی، اس سے زیادہ ڈائسپورا ہمارا اس قابل تھا ہی نہیں۔ لیکن یہاں پہ جو جھنڈے گھاڑے ہیں جس طریقے سے سب سے پہلے جو یہاں پہ سیٹ کیا ہے سٹینڈرڈ، وہ اسرائیلیوں نے کیا ہے، یہودیوں نے کیا ہے یہاں پہ، کہ کس طریقے سے آپ منظم طریقے سے جو ہے میڈیا کے اندر، اکیڈیمیا کے اندر اور انسٹیٹیوشنز کے اندر اور پولیٹکس کے اندر اور جو الیکٹڈ آپ کے ایوان ہیں وہاں پہ کیسے آپ یہودیوں کے یا ایٹ اے گریٹر ایکسٹینڈ اسرائیل کے مفادات کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں، رائٹ۔ ان کی دیکھا بھی دیکھی اور بھی کمیونٹیز ہیں، اس میں پھر انڈینز جو ہیں وہ بڑے سکسیسفل ہیں۔ ہندو جو ہیں وہ یہاں پہ وہ کھنہ ہے ان کا سینیٹر کھنہ، اس نے بھی یہ بیان دیا تھا بہت بڑا آسم منیر کے خلاف کل پرسوں، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ تو جب یہ S-400 لیا ہے، میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ S-400 جس ملک نے بھی لیا ہے رشیا سے، وہ اینٹی میزائل ڈیفینس سسٹم جو ان کا ہے، اس کے اوپر امریکیوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے، اور انہوں نے لگائی ہیں۔ انڈیا نے جب لیا تو انہوں نے انڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ کہا جی ہم اس پہ پابندیاں، تو اس نے پھر یہاں پہ جو سینٹر کھنہ تھا اس نے پھر یہاں پہ ایک قرارداد پیش کی، تو اس نے کہا جی کہ چونکہ انڈیا کو آپ ان پابندیوں سے استثنا جو ہے ایگزیمپٹ کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے آپ کو، جو اس کا بہت بڑا دشمن ہے چائنا، اس کے خلاف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، اس کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، یعنی کہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ صحیح جگہ کے اوپر صحیح پچ کرتے ہیں بال، رائٹ، وہ انہوں نے ایگزیمپٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی ہاں جی بات تو ٹھیک ہے۔ یعنی ان ادر ورڈز کہ انڈیا نے یہ جو ڈیل کی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے کے اندر جو امریکی مفادات ہیں ان کا پروٹیکٹوریٹ ہے انڈیا، رائٹ، یعنی اس میں انہوں نے، اور وہ کر دیا۔ تو یہ انڈین لابی بڑی سکسیسفل تھی۔ اب آپ کی جو پاکستانی یہاں پہ ڈائسپورا ہے، یہ آنے والے یہ حالی دو چیزیں نا آپ دیکھیں، یہ والی حالی، یہ بھی آپ نے دیکھا، آنے والے ماہ سال کے اندر آپ کا جو امریکی ڈائسپورا ہے وہ امریکی پالیسی کے اوپر، خاص کر جو امریکی پالیسی کنسرن ود دی پاکستان، اس کے اوپر ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی طاقت کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور ان کو اپنی اصل جو ہے ان کو اب احساس ہوا ہے اس چیز کا کہ what can we do، ایکچولی ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو، اپنی جو ہماری طاقت ہے یا جو ہمارا انفلوئنس ہے، اس کو ہم کیسے اچھے طریقے سے ہم پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے، یا پاکستان میں ڈیموکریسی کے لیے، یا پاکستان میں رول آف لا کے لیے، رائٹ، ان تمام چیزوں کے لیے جو پاکستانی امریکی ڈائسپورا ہے وہ اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر سکتا ہے، اب انہوں نے ریئلائز کرنا شروع کیا۔ تو دیٹس دی بیک گراؤنڈ آف دس موو۔ لیکن وہ منظم بھی ہو گئے ہیں نا، بالکل، اور یہ اسی کا ثمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی چیز کا یہ دیا ہے کہ ہمیں کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، بالکل یہ بڑا زبردست ان کا اس میں تھا۔ یہ اس وقت ٹرمپ کے آنے سے یعنی یہ یقینی ہے، جس طرح ابھی یو کے میں لیبر پارٹی کا آنا یقینی ہو گیا نا، تو ادھر امریکہ میں بھی 100% شیورٹی ہے کہ ٹرمپ آئے گا، اور ٹرمپ کے آنے سے پھر بہت تبدیلیاں دنیا میں آئے گی۔ یعنی یہ جو آپ نے یوکرین کا وار چھیڑا ہوا ہے نا، یہ بھی ایسے نہیں رہے گا، یہ مسئلہ کسی اور طرف چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو
ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ ہے کہ بھائی جیو اور جینے دو، ٹھیک ہے. تو یہ اسی لیے اس پر 40 کیسز بنائے گئے تھے، کیونکہ اس کو بھی عمران خان کی طرح مطلب کہ نااہل کرنے کا ہر ایک طریقہ اختیار کیا گیا، لیکن وہ کسی چیز میں نہیں بن سکا کہ وہاں قوانین رول آف لا ہے. یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے کیا ہے. تو یہ اتنے طاقتور لوگ نہیں ہوتے، یعنی جیسے وہ کنا نے اس پر کہہ دیا ہے فار ایگزامپل عاصم منیر کے متعلق، تو میرے خیال میں اگر اس نے سنا ہوگا تو اس کا پیشاب نکلا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ بہادر تو ہوتے نہیں ہیں، یہ صرف اس چیزوں کی بہادری ہوتی ہے کہ ایک وقت آ گیا کہ انہوں نے ایک دم سب کو ملا کر باجوہ نے اور ایک ایسا حملہ کر دیا عمران خان پر کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اس وقت، اور پھر ایسے شخص کو چیف بنا دیا موجودہ جو آلریڈی ریٹائر بھی ہے، لیکن نواز شریف کو پتہ تھا کہ اصل دشمن عمران خان کا یہ ہے، تو اس کو لگا دو. اور اس کے کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی بنا کر، تو مطلب وعد وعید کے ویڈیوز، تو اس نے ہر وہ کام کیا جو نواز شریف نے چاہا. نواز شریف کو ایک بادشاہ کی طرح لایا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ کے سامنے ہے کہ اس بادشاہ کا انجام کیا ہوا ہے الیکشن میں. پھر اس کی بات مانی گئی، پھر فارم 47 آ گیا، سب کچھ ہو گیا. یہ ہر ایک چیز جو امریکن پالیٹیشین ہے سب کو پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے. یہ جو آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی اور نہ ہوگی، جب تک عمران نہیں آئے گا باہر یہ نہیں ہوگی. تو اس کا ابھی اگلے مہینے جو مطلب مہنگائی کی شکل میں یا وہ انرجی کی شکل میں، انفلیشن کی شکل میں بہت برا وقت آنے والا ہے لوگوں پر. تو یہ تو عمران خان کے لیے نہیں نکلے تھے، لیکن اپنے پیٹ کے لیے تو اب نکلیں گے. یہ وہ وقت ہے اس وقت کہ ان کے پاس کوئی حرب باقی نہیں رہا. آج وہ اس نے کیا بیان دیا، وہ ثناء اللہ ہے کہ کیا چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان تو اس میں بری ہو جائے گا عدت کیس میں، تو اور تو کوئی کیس نہیں رہا. وہ القادر والا تو کیس بنتا ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی اور کیس ہم ڈال دیں گے. یعنی اتنا یعنی ننگے ہو چکے ہیں کہ وہ عوام کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اور کیس ڈھونڈ لیں گے، اور ڈھونڈا ہوگا. تو جب تک یہ ابھی ڈیپینڈ کرے گا کل کے فیصلے پر جو سپریم کورٹ کا ہے ریزرو سیٹ پر. تو اس میں جو ہلچل ہے سپریم کورٹ میں، تو لگتا یوں ہے کہ اتنا آسانی سے قاضی یہ کام نہیں کر سکے گا. یہ کیا کہتے ہیں لالا سیٹوں کے اوپر، کیا متوقع فیصلے کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ؟ میں 50% بس. تو اگر یہ کامیاب ہو گئے اس کو چیننے میں، پھر تو یہ 2/3 میجارٹی ہو جائے گی، اور 2/3 میجارٹی میں یہ پھر اسی قاضی کو 3 سال کا ایکسٹینشن دیں گے. اسی طرح سے آرمی چیف کا تو آلریڈی ہوگا. تو یہ میں 3 سے 4 سال جو ہے نا، اگر عوام کچھ نہیں کریں گے تو 3-4 سال بہت بڑی مدت ہے. اور 3-4 سال میں پتہ نہیں عمران خان کو کیسے باہر آنے دیں گے. یہ جس قسم کا ملک ہے اس کے حساب سے میں کہتا ہوں، کیس تو کوئی ہے نہیں، لیکن یہ اس کو آنے نہیں دیں گے. اور ان کا زور اس نے توڑ دیا ہے عمران نے. اب اس کو جوڑنے کے لیے اس زور کو دوبارہ ان سے کوئی بھی توقع آپ رکھ سکتے ہیں. یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا عوام کو، ہم اس لیے نہیں کہتے، ہم تو پی ٹی آئی لیڈرشپ کو نہیں کہتے بھائی، کبھی بھی نہیں. یقین کرو، مجھے یقین ہے 110% کی یہ سب کمپرومائز ہے. چند لوگوں کو چھوڑ کر، وہ 6-7 لوگوں کو، اس کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی آپ کے ہے نا، جس کو تم آپ کہتے ہو کہ یہ راجہ ریاض اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب کے سب وہی ہیں. ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. خواہ یہ خواتین جو ہے ان پر بھی مجھے بس براڈ پہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے ان سے بھی کسی خاص وجہ سے مطلب کہ ان کا بھی میں نہیں مانتا.
خواتین وہ دو ہے، ایک تو چلو ایم این اے ہے یا اس کو ہرا دیا گیا ہے عالیہ حمزہ، اور یا دوسری صنم جاوید، وہ تو صرف ایک ٹک ٹاکر، اور اس نے جو سختیاں جھیلی ہے میرے خیال میں مرد بھی نہیں کر سکتے اس طرح۔ تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی عوام نفرت تو کرتی ہے لیکن عوام میں طاقت نہیں ہے نکلنے کا، لیکن طاقت پیدا ہوتی ہے اس وقت جب عوام مکمل طور پر بھوکے ہو جائے۔ اس وقت جو حالات بننے جا رہے ہیں، یعنی کہ آئی ایم ایف نے جو شرائط، آپ کو وزیر اعظم خود کہتے ہیں ہم نے، اور آئی ایم کیسے لالا، میں تو اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ سوائے عمران خان کے، رائٹ، عمران خان کا جیل میں ہونا تکلیف کا باعث ہے، یعنی بہت کہ زیادہ بڑی بہت تکلیف کرتا ہے، دل کو بڑا، وہ کیا کہتے ہیں کہ شکست خوردہ ہو جاتا ہے عمران خان کو۔ جس طرح دیکھیں آج 50-55 کی اس گرمی کے اندر یہ بہت بڑی ایک ڈیتھ سیل میں اتنے عالمی لیڈر کو رکھنا، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ اس کے علاوہ، اس پہلو کے علاوہ پاکستان میں حالات کی ہر خرابی، چاہے وہ مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، چاہے قتل عام ہو رہا ہے، چاہے یہ جنگ وہاں پہ خانہ جنگی کی صورت، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو جیسے کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، رائٹ، یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے اس لیے کہ یہ جو نظام ہے یہ اس کو جانا ہے اب، اور اس کے جانے کے لیے جو جسے کہتے ہیں پری ریکوسائٹ، جو کہ ایک پیش بندی کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے حالات کا بہت حد تک خراب ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف عمران خان، میں پہلے بھی کل بھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے کہ خان نکل آئے وہاں سے، رائٹ، اور باقی جو حالات ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں وہ ہوں گے، وہ بہتری کی جانب اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جس طریقے سے ہو چکا ہے سارا چاروں طرف سے یہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا، یہ ریوائو نہیں ہو سکتا۔ اس سسٹم سے یہ جو ڈکیتوں کا ایک نظام ہے، 35 کھرب کا چوری انہوں نے کرنی ہے اور لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر یہ کتے چھوڑ رہے ہیں، یہ میرا نہیں خیال کہ اب پیپل آر گانا سیٹل لیس دین دس۔ یہ جو شعور کا بوتل سے جن نکل آیا نا لالا، مان لیا بھی لوگ باہر نہیں آ رہے، احتجاج نہیں کر رہے، لیکن یہ جو خاموش نفرت ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بنیاد ہوتی ہے کسی معاشرے میں تبدیلی کی۔ میں اس پر کچھ پھر بھول جاؤں گا۔ دیکھیے یہ جو خاموشی ہے نا، ہر آدمی اندر سے سڑ رہا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، جو سمجھدار ہے، جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، اندر سے تو جل رہا ہے نا۔ تو اگر وہ جلن ایک دفعہ باہر نکل آیا، اور اس کو اس طرح باہر نہیں نکل آنا چاہیے کہ ان کو بھاگنے دے، اور عوام کا مقابلہ میں کبھی نہیں مانتا کہ کوئی کر سکتا ہو، تو انہوں نے ان کو ذبح کر دینا ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ یہ جو موب آئے گی نا، انہوں نے سب سے فرسٹ پرائرٹی رکھنی ہوتی ہے کہ جو اس میں شریک ہے، جو ہو عدلیہ کے لوگ ہو بیوروکریٹس ہو، پولیس ہو، آرمی ہو، جو ان کو بس ان کے سر کاٹ دے، تب اس ملک میں ایک نظام آئے گا، پھر اس ملک میں ایک ٹھہراؤ آئے گا، پھر یہ ملک بہت آگے جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، یہ یقین کیجیے۔ اوسی بھائی ایک سینیریو پیش کرنا چاہتا ہوں یار۔ جی بالکل میرے بھائی، پیش کریں جی آپ سنیریو۔ اس کو آپ غور سے سنیے گا، ایسے ہی ڈیول ایڈوکیٹ بن رہا ہوں میں اس کو ذرا، کیونکہ آج کل خبریں تھوڑی آگے پیچھے سے آ رہی ہیں، ہر زاویے سے سوچنا چاہیے نا۔ بالکل میں یہ کہتا ہوں سر، دیکھیں عدلیہ بھی میں پھوٹ پڑ گئی اس وجہ سے کہ یار وہ انہیں پتہ ہے یہ ایزی پیسہ ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے، نیچے والوں کا دل ہے بھائی ہم اوپر ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اپنا عاصم منیر ایکسٹینشن لینا چاہتا ہے، نیچے والوں کا دل ہے ہم اوپر ہیں، اور ان کی آپس میں چپکلش چل رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے سر کہ پچھلے دن یہ کیا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دوسرے جرنیل جو امریکہ، جب اس نے یہ اعلان کیا کہ بھئی ہم ادھر KPK میں آپریشن کریں گے، تو ہمارے کچھ جرنیلوں نے ادھر جا کے وہاں پہ لابنگ کی ہو کہ یار دیکھو اگر یہ آپریشن کریں گے تو آپ کے تو ہم کسی کام کے نہیں رہے، ٹھیک ہے، یہ فوج تو آپ کی ہے، غلام تو ہم آپ کے ہیں، تو اگر یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، سول وار کرائیں گے، تو پھر آپ کے تو ہم کسی کام کے نہیں رہے۔ جیسے اب
آپ کے وہ گئے کیا نام ہے کچھ دن پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا تھا ادھر کے کیا نام ہے وہ جو ادھر گیا ہے اپنا پیوٹن گیا ہے وہاں کیا لینے گیا ہے نارتھ کوریا میں فوجی لینے گیا نا اور تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے. تو آج امریکہ والوں نے ان کے جنرل نے بات کی ہے کہ بھائی نارتھ کوریا کو اپنی فوج یہاں یوکرین میں بھیجنے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, یہ مت بھیجے, اس کو دھمکی لگائی ہے اس نے. تو وہ مطلب دھمکی یہ ہے کہ لگا یہ نہیں جو سکتے. فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہے, لالا ایک سیکنڈ, یہ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے بیچ میں تو لوگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس کی اچھی زندگی وہ کیوں لڑے گا؟ وہ غریب ملک سے ہی فوجی آئے گا لڑنے کے لیے, تو اس کے لیے ان کو پاکستان کی سخت ضرورت ہے, اور پاکستانی فوج تو انہیں کی فوج ہے. تو میں یہ بھی ایک آ رہا ہے کہ یار اس کو ہٹانا چاہتے ہیں وہ عاصم منیر کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی بدنام ہو چکی ہے فوج کہ ان کے پیچھے لڑنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. تو اگر فوج کا امیج, پاکستانی فوج کا امیج بحال کیا جائے عوام کی نظروں میں, یہ امریکہ چاہتا ہے. ہمارے جرنیلوں نے وہاں جا کے کچھ ایسی لابنگ کی ہے کہ بھئی ہمارا اگر ہم آ جاتے ہیں تو ہم پاکستان کی فوج کا امیج بحال کریں گے, ڈیموکریسی کے ساتھ آئیں گے, اور پھر اس کے بعد جب آپ کی جنگیں ہوں گی ہم آپ کی خدمت انجام دیتے رہیں گے جیسے ہم نے 75 سالوں میں کی ہے. تو کیا خیال ہے یہ سینیریو میں کچھ جان ہے یا بالکل نہیں ہے؟ اور اسی کھاتے میں آج وہ جو انہوں نے اپنا یہ جو ہے نا تیمور بل بھائی, پاس کیا ہے. یہ ہوگی بات ختم یا میں ہوگی آپ کریں. دیکھیں یہ جو یوکرین کی جنگ ہے نا, اس میں رشیا کے جیتنے کی سب سے بڑی جو ریزن ہے کہ رشین آر ٹیکنگ اٹ سیریسلی, رائٹ, دے آر سیکریفائنگ دیئر لائفز ٹو ون دس بیٹل. ٹھیک ہے, نیٹو کیوں ہار جائے گا یا یورپینز اس میں کیوں نہیں جیت پائیں گے؟ کیونکہ یورپینز اس میں اپنا خون نہیں بہانا چاہتے, رائٹ. یعنی یوکرینیوں کے لیے جو ہے وہ اپنا خون نہیں بہانا چاہتے. رشیا خون بہا رہا ہے, تو پھر جو خون بہاتا ہے ظاہر ہے جیت تو اسی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی یہ جو میسنریز ہیں یہ تو ریکروٹ کر رہے ہیں, یہ ادھر یوکرینی سائڈ کے اوپر بھی نیٹو والے بھی ریکروٹ کر رہے ہیں, ادھر سے رشیا بھی کر رہا ہے. لیکن بیسکلی یہ میسنریز سے زیادہ بڑھ کے جو ابھی تک جتنی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے, زیادہ تر جو رشیا کی بھی اگر دیکھے جائیں اسٹیٹسٹکس کے مطابق ان کے اپنے لوگوں نے, اپنے سٹیزنز نے اس کے اندر اپنے ان کے جوانوں نے جان دی ہے. تو یہ تو ایک سینیریو ہے, رائٹ, کہ وہاں پہ. دوسری آپ نے بات کی کہ یہ امریکہ کی فوج ہے, تو امریکہ نہیں چاہے گا کہ یہ فوج ختم ہو, اور بالکل یہ ٹھیک بات ہے. جتنی بڑی پراکسیز اس نے لڑی ہیں, آپ دیکھیں کہ کولڈ وار یعنی جو سرد جنگ ہے, سرد جنگ میں فتح کو یقینی بنا کے دینے میں ان کا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا بہت کلیدی کردار تھا. یعنی وہ ضیاء کانا جو تھا اس کا بڑا کلیدی کردار تھا, رائٹ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں اس پہ اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس بطور ایک پاکستانی کے, میں دیکھتا ہوں کہ 77 78 سے آن ورڈ لے کے 79 آن ورڈ سے لے کے جولائی 79 آن ورڈ سے لے کے ابھی تک 2024 تک, یہ تقریباً 5 دہائیوں کے اوپر یہ مشتمل ایک خانہ جنگی کا مسلسل میرا جو ملک ہے, میرا جو وطن ہے وہ اس کا شکار ہے, اس خانہ جنگی کا. یعنی اس نے امریکیوں کو تو فتح دلا دی, رائٹ. رشیا بھی, جو سوویت رشیا تھا وہ بھی ڈیزالو ہو گیا, جو برلن وال تھی وہ برلن وال بھی گر گئی, جو یونیفیکیشن آف جرمنی بھی ہو گیا, یورپین یونین بھی انہوں نے اپنی یوٹوپین ایک جو ان کا ایک کانسیپٹ تھا کلیکٹیویٹی کا, جو ان کا کانسیپٹ ٹریڈ اینڈ کامرس اینڈ فری موومنٹ آف پیپل واٹس ایور, وہ سارے کا سارا بھی انہوں نے ریئلائز کر دیا ایٹ دی ایکسپینس آف دی سول وار ان پاکستان. یہ 50 سال کی سول وار کی قیمت ہے جو میں نے اور میری نسلوں نے ادا کی اس ویسٹرن بلاک کو فتح دلانے کے لیے, رائٹ. ہم اس پہ بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارے لوگ غدار ہیں, فوجی غدار ہیں, فوجی اس پہ بات نہیں کرتا. ہمارے انٹلیکچوئل نے کبھی اس پہ ہم اگر سیمینار کرتے, اس کے اوپر کتابیں لکھتے, اس کے اندر دنیا کو اویئرنیس دلاتے کہ ہمارا اس پوری دنیا کا اب اندر جو نیا ایک ورلڈ آرڈر ہے, اس میں پاکستان کی یا پاکستانی سرزمین کے اوپر بہنے والے خون کی بنیاد کے اوپر یہ آرڈر چلا, رائٹ, اگر دوسرے الفاظ میں آپ دیکھیں. لیکن اس کا ہمیں پاکستان کو یا مسلمانوں کو کیا فائدہ ملا؟ کیونکہ ہم نے ٹھیک طریقے سے, چونکہ ہم تو غلام ہیں, ہماری اپنی آزاد خارجہ پالیسی نہیں. اگر ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہوتی تو شاید ہم یہ جو سچویشن تھی اس کو اور طریقے سے ہم اس کو ڈاؤن پلے کرتے.
لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک اور جنگ جو ہے اپنے اوپر لاگو کروائی, اور اس کے اندر پچھلے 20 سال کے اندر 20 ملین سے زیادہ مسلمان جو ہیں پاکستان کے اندر, افغانستان کے اندر, لیبیا کے اندر, عراق کے اندر, شام کے اندر, ساری ایکٹیویٹی میں بات کر رہا ہوں کہ 20 ملین سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ ہم نے شہید کروا دیے اس کے اندر. 2 کروڑ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے ابھی تیمور بھائی, یہ تو ہے. اب باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فوج ان کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے, اور وہ چاہیں گے کہ اس فوج کو رکھا جائے, کیونکہ 266 سالوں سے یہ انہی کے لیے خون بہا رہی ہے, یہ انہی کے انٹرسٹ کو پروموٹ اور اسی کو سیو گارڈ کرتی ہے, اور یہی ہماری پلی ہے. ہماری اس فورم پہ ایک آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک جملہ, کہ یہ اس میں یہ بھی سچائی ہے کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے بھی کانگریس نے کبھی فوج نہیں بھیجی. انہوں نے کبھی اپنے ووٹر سپورٹر کو کہا کہ آپ انگریز کی فوج جوائن کرو. مسلم لیگ کہتی تھی, اور اسی کی پاداش میں مسلمانوں نے جا کے ورلڈ وار لڑی, اور سکھ تو چلو وہ تو علیحدہ تھے, وہ تھے, لیکن ہندو بہت کم تھے میں. اور اس کے بعد جب یہ جنگ جیتے تو انہوں نے بخشش کے طور پہ پاکستان دیا, اور اس کے بعد فوج کو اتنا طاقتور کیا. وہ اور بات ہے کہ فوج انگلینڈ سپر پاور نہیں رہا, اس کی جگہ امریکہ بن گیا, تو یہ امریکہ کے غلام ہو گئے. مطلب سروسز انہوں نے ویسٹ کی تھی. جیسے برطانوی برٹش امپائر نے جو جسے کہتے ہیں نا وہ بیٹن اس کو دے دی نا, کراس اٹلانٹک دے دی, ساری اٹلانٹک ساری کی ساری جو سیکیورٹی تھی اوور نائٹ انہوں نے امریکیوں کے حوالے کر دی تھی نا, پتہ ہی آپ کو, ساری وہ ان کی نیوی آ گئی, سارا انہوں نے ٹیک کر لیا تھا. تو یہ ایک بڑا سموتھ ٹرانزیشن تھا تاریخ میں, ایک سپر پاور سے دوسری سپر پاور کے اندر, ایک بڑا سموتھ ٹرانزیشن تھا, رائٹ. تو انہوں نے جو اس کے ایسٹس بھی تھے ساتھ میں, ظاہر ہے وہ بھی جہیز میں امریکیوں کے طرف کے, اس میں سے یہ بھی ایک غدار تھے. تو ہماری تو اس فورم کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں, ہماری یہی پلی ہے کہ یہ ہماری فوج نہیں, یہ گورے کے مفاد, گورے نے بنائی, گورے کے مفاد کے لیے کام کرتی رہی. پھر امریکہ کے پاس جب وہ آیا تو امریکیوں کے فوج بن گئی. اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں. آپ نے کہا جی کہ یہ اس کو بالکل رکھنا چاہیں گے, وہ چاہیں گے کہ اس کو رکھیں, وہ چاہیں گے کہ اس کو یہ خراب نہ ہو. لیکن میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ ان کے چاہنے سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ چاہتے تو بڑا کچھ تھا. وہ چاہتے تھے کہ یہ اشرف غنی والی فوج بھی ختم نہ ہو, اشرف غنی بھی وہاں پہ رہ جائے, تو وہ تو رہ تو نہیں سکا نا, فوج ختم ہوگی ان کی. اب آیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ اس فوج کو سسٹین مینٹین کر سکیں گے. پہلی چیز, ایک سوال میں رکھتا ہوں سارے سب کے سامنے لالا, اور پھر سارے روٹیٹ کیجیے گا. دوسری, آیا یہ اپنی جو عوام کو جس طریقے سے انہوں نے بیوقوف بنایا, کبھی کہا جی ہم غزوہ ہند والے ہیں, کبھی کہا ہم فلون ٹمکا, اب یہ دوبارہ اس طرح سے عوام ان کے ہاتھوں بیوقوف بنے گی یا نہیں, یہ میرا سوال ہے. جی اوور ٹو یو لالا. اچھا, اس میں ایک بات میں ایڈ کروں کہ یہ فوج بچے گی تو تب یہ خدمت کرے گی نا امریکہ کی یا یورپ کی. میرے خیال میں بہت مختصر اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. میرے خیال میں یہ فوج بچنے والی نہیں ہے. اس کی وجوہات ہے, یا وہ 2 شکلوں میں ہے, یا یہ سرنڈر کریں گے یا یہ ختم ہوں گے, یہ 2 چیزیں ہوں گی. اس کی وجہ ہے قوم میں جو شعور کی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, شعور تو ہے وہ ٹھیک ہے, ہمت نہیں تھی. ہمت اب خود بخود آ جائے گی کہ جو لوگوں کی زندگی ہے اس وقت, اور اس آج سے 20-25 دن بعد جو زندگی ہوگی نا پاکستان میں, وہ بہت گندی ہوگی. وہ کوئی مڈل کلاس آدمی تو وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا, وہ تو آلریڈی نہیں کر سکتا تھا, تو ابھی تو کر ہی نہیں سکتا. تو یہ لوگ تو باہر نکلیں گے, اور جب یہ نکلے, ایک دفعہ نکل آئے نا, پھر انہوں نے ایسے نہیں جانا, پھر اس کے پیچھے بڑے بڑے کام ہو جائیں گے. میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ آرمی چیف یا آرمی پوری, بلکہ آپ کا نہ یہ عدلیہ رہے گا, نہ آپ کی یہ بیوروکریسی رہے گی, نہ یہ پولیس رہے گا, خاص کر پنجاب کے یہ نہیں رہیں گے, اور سندھ کا پولیس. یہ نظام نے گرنا ہے. جب یہ پورا نظام گر جائے گا تو پھر یہ کیا خدمت کر سکیں گے امریکہ کی. میں تو اس وقت جیت تسلیم کروں گا کہ جب یہ سب گر جائیں گے, اور یہ گرنے والے ہیں. تو یہ مزید نہیں کر سکتے کہ امریکہ کی خدمت. اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کا اہم ترین خطہ جو ہے نا, وہ پاکستان اور افغانستان ہے پوری دنیا کا. اب اس زمانے میں جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا تو ٹھیک ہے,
انہوں نے اپنا ٹائم جو لگایا وہ اپنے بنانے پہ لگایا، خود کو طاقتور، یعنی وہ جو بڑا سوویت یونین تھا نا وہ چھوٹے رشیا میں آ کر سمٹ گیا، یعنی کہ وہ اور بھی بڑھ گیا، سمٹ تو نہیں گیا، بڑھ گیا۔ اب اس کے بڑھنے کا آپ نے دیکھ لیا کہ پورا نیٹو اور دنیا ساتھ، اور اس نے کیا حشر کر دیا ان کا۔ اور اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ سوویت یونین کے خلاف جو جنگ تھی، تو اس جنگ